بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ دوستوں، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محب اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محبت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایت میں معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی گرم بھاگ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگوپے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسک کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین ظلم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ حضرت معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا: اے لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کر دو۔ وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں و دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا: کاش تم حیض کا چھیچڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا: خدا کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے
685 ईस्वी तक मरवान बिन हकम ने हुकूमत की। फिर उसकी वफात के बाद मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने 685 से 705 तक एक तवील अरसे तक हुकूमत की। फिर 705 ईस्वी से 715 तक अब्दुल मलिक के बेटे वलीद ने हुकूमत की। उसी के दौर में सिंध, अंदलस और दीगर बहुत सी रियासतें फतह हुई। उसी के दौर में शहजाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिया गया। 715 से 717 तक वलीद बिन अब्दुल मलिक के भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की और 717 में उमर बिन अब्दुल अजीज मौजूदाना तौर पर तख्त नशी हुए, लेकिन उनको भी जहर दे दिया गया। 720 से 724 तक वलीद बिन अब्दुल मलिक और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के भाई यजीद बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की भाग दौड़ संभाले रखी। उसके बाद हश्शाम बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन यजीद, यजीद बिन वलीद, इब्राहिम बिन वलीद और मरवान बिन मोहम्मद ने बाल तरतीब हुकूमत की और 750 ईस्वी में बनु उमैया की हुकूमत का तख्त बनु अब्बास ने उलट दिया। बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान मरवान सानी एक इंतहाई सुस्त और डरपोक हुक्मरान था, जिसने अबू मुस्लिम खरासानी के हाथों शिकस्त खाई और यूं बनु अब्बास की हुक्मरानी शुरू हुई। तारीखी किताबों में दर्ज है कि अबू मुस्लिम खरासानी ने बनु अब्बास के अबू जाफर अल मंसूर और उनके भाई अबू अल आस अल सफा को हुक्मरानी सौंप दी। इस तरह बनु अब्बास के पहले हुक्मरान अबू अल अब्बास ने आते ही बनु उमैया का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया और करबला के वाक़ये में मलऊस तमाम किरदारों की कब्रें तक खोद दी गईं। इसी तरह बनु अब्बास के हुक्मरान अबू अल आस अल फाह ने यजीद की कब्र को भी खुदवाया और ये काम उसने अपनी निगरानी में करवाया। वो चाहता था कि यजीद को कब्र से निकाले और उसकी लाश को सूली पर लटकाए। चुनाचा यजीद की वफात के 65 साल बाद उसकी कब्र को उस वक्त के हुक्मरान अबू जाफर और अबू अल अब्बास की निगरानी में खुदवाया गया। लेकिन जब कब्र को खोला गया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि उसमें लकड़ियों की राख, बदसूरत कुत्ते और एक अंधे के सिवा कुछ न था।